بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 اعمال کے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے 3 کے، الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 سوائے صدقہ جاریہ کے، او علم ينتفع به، نمبر 2 سوائے ایسے علم کے جس سے بعد میں نفع اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، نمبر 3 یا نیک اولاد کے، یا سوائے نیک اولاد کے جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک نہایت ہی اہم حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے جو اعمال کا سلسلہ تھا، دنیا میں جو کچھ عمل کیا کرتا تھا، وہ عمل بھی رک جائے گا اور اس کے ان اعمال کا ثواب بھی رک جائے گا۔ جب انسان مر گیا، عمل رک گیا، عمل رک گیا تو عمل کا ثواب بھی رک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب اس کو مستقل پہنچتا رہتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کو ان 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، مستقل، مسلسل، قیامت تک اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ صدقہ جاریہ، علم کا کوئی سلسلہ چلایا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے تھے۔ نمبر 3 نیک اولاد چھوڑ کر مرا جو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا ثواب اس کو مستقل پہنچتا رہتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ثواب کیوں پہنچتا ہے؟ اصل میں انسان جو اعمال کرتا ہے نا، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل جو انسان نے کیا اور اس کے ساتھ وہ عمل ختم ہو گیا، بات ختم۔ دوسرا وہ عمل جس میں انسان سبب ہے، انسان کے سبب ہونے کا دخل ہے، انسان خود اس کا سبب ہے۔ تو ویسی چیزوں کا ثواب جس میں انسان سبب ہے اور وہ اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ وہ بھی اسی کے عمل کا حصہ ہے، وہ بھی اسی کے عمل کا حصہ ہے، اسی نے خود دنیا میں سبب اختیار کیا تھا۔ جیسا کہ دوسری روایات میں کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی اچھا کام جاری کرتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے ان لوگوں کے حساب سے کہ جن تمام لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا سبب ہے، انسان سبب بنا ہے اس کا۔ تو بعض اعمال جس میں انسان کے سبب ہونے کا دخل ہوتا ہے، تو اس کے سبب ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ چنانچہ نمبر 1 ان 3 اعمال میں جس میں انسان کی حیثیت سبب کی ہے، 3 چیزوں میں جس میں انسان کی حیثیت سبب کی ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب انسان کوئی چیز اپنی زندگی میں وقف کر کے مرے، وقف کر دے۔ مثال کے طور پر اس نے پانی کی بور کھدوا دی، بور بنا دی اور وقف کر دیا لوگوں کے لیے۔ اب وہ تو مر گیا، لیکن اس نے پانی کے سلسلے کو وقف کیا تھا، کنواں کھدوایا، بور لگوایا، لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب اس کا ثواب جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، جب تک وہ چیز باقی رہے گی، تب تک اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی مدرسہ وقف کر دیا، تعمیر، عمارت وقف کر دیا، تو وہ عمارت سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور جب تک وہ عمارت باقی رہے گی، تب تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا ہمیشہ۔ حالانکہ انسان خود نہیں ہے، اب انسان چلا گیا دنیا سے، مگر ثواب اس کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے کوئی یتیم خانے کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی، اپنی یتیم خانے کے لیے، اب یتیم لوگوں کو وہاں پر سہارا دیا جا رہا ہے اور ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ جب تک وہ سلسلہ باقی رہے گا تب تک اس کے لیے عمل کا ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ کا مطلب ہے
کوئی چیز وقف کر دینا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اب اس کا ثواب کنٹینیو ملتا رہے گا جب تک وہ چیزیں رہیں گی۔ کوئی شخص ہے اس نے اپنا پورا باغ ہی وقف کر دیا کہ اب اس سے جو کچھ بھی اگتا رہے، پھل وغیرہ ہوتے رہیں، وہ سب چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، تو اب جب تک وہ باقی رہے گا تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، بعد میں نفع اٹھایا جائے، علم کی کوئی شکل۔ کسی کو حافظ قرآن بنا دیا اپنی زندگی میں، اپنے پیسوں، اپنی کمائی سے، اب وہ حافظ قرآن ہے، اس نے اوروں کو پڑھایا، اس کے شاگردوں نے پڑھایا، پھر شاگردوں نے شاگردوں کو پڑھایا، سلسلہ چل رہا ہے، اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ علم ينتفع به، علم کا کوئی راستہ جس سے بعد میں نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، علم ينتفع به میں اس شخص نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی دینی کتاب لکھ دی، دینی معلومات والی کتاب لکھ دی، اس نے کتاب لکھ کے وہ مر گیا، تو اب جب تک وہ کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، کسی شخص نے کتاب لکھی تو نہیں اور کسی کو حافظ بنایا تو نہیں، لیکن کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو اس نے ان کی کتاب لکھنے کے لیے پورا پیسہ اس شخص نے لگایا کتاب کو چھاپ کر بازار میں لانے کے لیے، تو اب یہ کتاب چھاپنے والا ہوا، اب اس کا ایڈیشن جب تک چلتا رہے گا یا اس کے ایڈیشن کو لوگ کاپی کر کے اگر بعد میں چلائیں گے تو پھر یہ ثواب سارا کا سارا اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ علم ينتفع به، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نیک اولاد، یہ جو اس میں کہا گیا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے، نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی مرنے والے باپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ اولاد صالح زندہ رہے گی۔ جو کچھ بھی اعمال اس کی نیک اولاد کرتی رہے گی ان تمام نیک اعمال کا ثواب اس کے باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اولاد کو ملے گا کیونکہ عمل تو وہ خود کر رہا ہے، لیکن چونکہ اولاد کے وجود میں آنے کا سبب باپ ہے، باپ ذریعہ ہے اس کے وجود میں آنے کا، تو اب اولاد جو بھی نیک اعمال کرے گی اس کا ثواب باپ کو بھی ملتا رہے گا، کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ جو بھی نیک اعمال کرے، اولاد روزے رکھتی ہے اس کا بھی ثواب، اولاد نمازیں پڑھتی ہیں اس کا بھی ثواب، چاہے اولاد وہ ثواب ان کو بخشے یا وہ ثواب اولاد ان کو نہ بخشے، دونوں صورتوں میں اولاد جتنے نیک اعمال کرے گی چونکہ ذریعہ باپ ہے تو اولاد کے کھاتے میں ثواب جمع ہوتا رہے گا۔ اب یہ جو حدیث میں کہا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے مطلب اس کے لیے ثواب بخشے یا ان کے لیے مرحوم ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کا اہتمام کرتے رہے، یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہے، جو بھی نیک اعمال وہ کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو بخشتے رہیں۔ لیکن اگر اولاد دعا نہ بھی کرے تب بھی اولاد جتنے نیک اعمال کرے گی ان سب کا ثواب ان کے کھاتے میں بھی جمع ہوگا، ماں باپ کے کھاتے میں، مرحوم باپ مرحوم والدہ سب کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ یدعو لہو کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ نارملی جو اولاد نیک ہوتی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرتی بھی ہے، اس لیے دعا کا لفظ ذکر کیا گیا، لیکن دعا نہ بھی کرے تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد صالح ہو، صالح اولاد کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ ان کی دینی تعلیم تربیت کرے تو وہ صالح اولاد ہوئی، ورنہ اولاد تو ہوئی مگر اولاد کو بگاڑا، اولاد تو ہوئی لیکن ان کو نہ دین سکھایا نہ دنیا کی سمجھ سکھایا، کچھ بھی نہیں، بگڑیل اولاد بنا دیا پوری، وہ اولاد اس کے حق میں کچھ بھی ثواب کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ الٹا اولاد کو بگاڑنے کا حساب کتاب اس سے لیا جائے گا، کیونکہ بالغ ہونے تک کی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے، بالغ ہو جانے کے بعد لڑکا خود جواب دہ ہوگا، مگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی وہی لائف لے کر چلتا ہے جو اس کو بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ بتاتے سمجھاتے وہ جو راہ دکھاتے ہیں، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ثواب جاریہ کی نیت سے وقف کرنا، عمارت وقف کرنا، کنواں وقف کرنا، بور کھدوا کر وقف کر دینا، کوئی بھی چیز لوگوں کے نفع کے لیے وقف کرنا یہ جائز ہے، اسی حدیث سے معلوم ہوا۔ جب ثواب مل رہا ہے تو جائز عمل ہے، جائز عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے پر کتابیں لکھنا، کتابیں چھپوانا، یہ عمل بھی جائز عمل ہے، جائز ہے تبھی تو ثواب مل رہا ہے۔ تیسری چیز علماء یہ بتلاتے ہیں ولد صالح کے ذریعے سے
اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ نکاح کرنے کی فکر ضرور کرے تاکہ اس کو نیک اولاد حاصل ہو۔ نیک اولاد کے حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرنا یہ اچھی چیز ہے، مطلوب چیز ہے، بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ویسے بھی نکاح ضروری چیز ہے۔ مگر اگر کوئی اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ اولاد صالح ہوگی، ان کے اعمال کا ثواب میرے لیے بھی ملے گا، تب اچھی چیز ہے، مطلوب اور محمود چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر کسی چیز کا سبب ہوتا ہے، نیک چیزوں کا، جائز چیزوں کا، تو ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے بھی کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ لاسٹ بات، بعض لوگ اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی دوسرے لوگ جو ایصال ثواب کریں گے کسی مرحوم کے نام پر، وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اجنبی کے لیے یا کوئی دور کے رشتہ دار کے لیے ان کے زندہ لوگ، رشتہ دار، دوست و احباب کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ کر کریں، صدقہ کر کے کریں، نفل اعمال کر کے کریں، تو کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا ہے ثواب، ایصال ثواب پہنچانا جائز نہیں ہے دوسروں کے ذریعے۔ تو بات یہ ذہن میں رکھ لے، پہلی بات مسئلہ، ایصال ثواب جائز ہے، نفل اعمال کسی بھی نیک عمل کے ذریعے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، قرآن پڑھ کر کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور صدقہ و خیرات کر کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ باقی اس حدیث کو پیش کر کے ایصال ثواب کے ناجائز ہونے کی بات کرنا یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ اس حدیث میں دوسروں کے عمل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس حدیث میں انسان کے خود کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے جو اعمال جس میں سبب نہیں تھا وہ دنیا میں ختم، اور جس میں وہ سبب تھا اس کا خود کا، اس کے خود سے ریلیٹڈ ان چیزوں کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو حدیث میں دوسروں کے اعمال کا ذکر کیا ہی نہیں گیا ہے۔ دوسروں کے اعمال والی حدیثیں دوسری ہیں، جس سے علماء کرام قرآن کی بعض آیات سے، بعض احادیث سے یہ بتلاتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، چونکہ بہت سے لوگ یہ حدیث پیش کر کے ایصال ثواب کے ناجائز ہونے کو بتاتے ہیں، جو سفسطہ ہے، دھوکہ ہے، جو حدیث میں بتایا نہیں گیا اس کو لا کر ڈالتے ہیں، اور جو بتایا گیا اس کی طرف میں توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ بہرحال آج کے درس حدیث میں بنیادی طور پر اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ چیپٹر وائز یہ بتانا مقصد ہے کہ علم حاصل کریں اور علم کے ذریعے بنائیں، اور علم کا سبب ہم بننے کی کوشش کریں، علم کے راستے کھول کر جائیں تاکہ مر بھی جائیں تو ہمیں ثواب ملتا رہے چیپٹر وائز۔ باقی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نکاح اگر کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کریں، اور اپنے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی اہتمام کرنے کی فکر کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جو آج ذکر کی گئی ہیں، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔